آخر کار ثنا کے فادر کو احساس ہو گیا کہ اپنی پھول جیسی بیٹی کی شادی اس نفسیاتی مریض کبیر کے ساتھ کر کے اس نے اپنی بیٹی کی زندگی سنوارنے کی بجائے تباہ کر دی ہے، کیونکہ ثنا کے فادر نے تو کبیر کے ساتھ اسی لیے اس کی شادی کی تھی کہ ایک تو میری بیٹی امیر کبیر انسان کے ساتھ زندگی گزارے گی تو زندگی کی تمام آسائشیں اس کے قدموں کے تلے ہوں گی، اور پھر اسے یہ بھی لالچ تھی کہ اس کا ڈوبتا ہوا بزنس کبیر اپنی انویسٹمنٹ کر کے بچا لے گا۔ لیکن ثنا کے فادر کے دونوں اندازے ہی غلط نکلے، اور اب اسے کبیر کی تمام سیاست بھی نظر آ رہی ہے کہ جان بوجھ کے اس نے ثنا اور ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم ثنا سے ہر طرح کا تعلق ہی ختم کر دیں۔ اور مجھے کاروبار میں جو نقصان ہوا ہے دراصل اس کے پیچھے بھی کبیر کا ہی ہاتھ ہے، اور یہ نفسیاتی مریض ہماری بیٹی کو نہ صرف مینٹلی بلکہ فزیکلی بھی ٹارچر کر رہا تھا۔ یہ بات تو ثنا کے پیرنٹس کو اب جا کے پتہ چلی ہے، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ وہ چاہ کر بھی ثنا کی ایموشنل اور مینٹل ڈیمیج کو ریکور تو نہیں کر سکتے۔ الٹا ثنا کے فادر کو اندر ہی اندر یہ گلٹ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری بیٹی تو روحام سے دل و جان سے پیار کرتی تھی، اور صرف یہ سوچ کے کہ روحام ایک غریب لڑکا ہے میں نے ثنا کے دل میں روحام کے لیے بدگمانی پیدا کی اور یہ شو کرایا کہ روحام اس شادی کے بدلے بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حالانکہ جب میں نے روحام سے کہا تھا کہ میری بیٹی کی زندگی سے نکلنے کے لیے تم جتنی بڑی رقم کہو میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، تو روحام میرے پیسے پہ تھوک کے میری بیٹی کی زندگی سے نکل گیا تھا۔ حالانکہ وہ چاہتا تو وہ مجھ سے بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر سکتا تھا، لیکن وہ کس قدر خوددار لڑکا تھا۔ میں نے اس کی غربت تو دیکھی، خودداری نہ دیکھی، نہ ہی اپنی بیٹی کے لیے اس کی محبت دیکھی۔ تو اب ثنا کے فادر جو دل ہی دل میں گلٹ کا شکار ہیں اور ہارٹ پیشنٹ بھی بن چکے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا کہ اپنی بیٹی کی زندگی میں ہونے والے ان تمام مظالم کی بھرپائی آخر کیسے کروں۔ البتہ وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کبیر نے جو کچھ کیا ہے اب اس پہ میں چپ نہیں بیٹھوں گا، بلکہ اس نفسیاتی مریض کو کڑی سے کڑی سزا دلوا کے رہوں گا۔ ہاسپٹل میں تمام سٹاف اور ڈاکٹرز سے کہہ دیتے ہیں کہ اگر کبیر یا کوئی بھی ہماری ایبسنس میں ثنا سے ملنے آئے تو پلیز ثنا سے ملنے نہ دیا جائے، اور ہاسپٹل سے ڈسچارج کرتے ساتھ ہی وہ ثنا کو اپنے ساتھ گھر لے آتے ہیں۔ پھر رو رو کے اپنی بیٹی سے معافی مانگتے ہیں کہ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ کبیر ایسا گھٹیا انسان نکلے گا تو میں کبھی اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ نہ کرتا، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ثنا اب اس انسان کے ساتھ مزید زندگی برباد نہیں کرے گی۔ میں ثنا کی خلا کروا کے رہوں گا اور اس کبیر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا کے ہی دم لوں گا۔ ادھر کبیر ہے جو ثنا کو مارنے کے بعد تو گھر سے نکل جاتا ہے، نشے کی حالت میں دھت کہیں رات گزارتا ہے، اور صبح جب نشہ اترتا ہے تو گھر واپس ایسے آتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ گھر آ کے ثنا کو آوازیں دیتا ہے تو وہی ملازم جس نے ثنا کے پیرنٹس سے منت کی تھی کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی زندگی چاہتے ہیں تو دوبارہ اس گھر میں اسے واپس نہ بھیجیے گا، کبیر کو بتا دیتا ہے کہ ثنا کو تو اس کے پیرنٹس لے گئے۔ اب کبیر کو اپنے اسی ملازم پہ غصہ آتا ہے کہ اس کے ماں باپ تک یہ بات کیسے پہنچی کہ ثنا کی حالت خراب تھی، تو وہ بیچارہ اپنی نوکری اور جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے کہ رفت خالہ نے فون کر کے سب معلومات حاصل کی تھیں۔ بہرحال کبیر غصے میں ثنا کے پیرنٹس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس کے جسم پہ لگے زخموں کے نشان اور پٹیاں دیکھ کے شرمندہ ہونے کے بجائے اس پہ تڑیاں جماتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے پرمیشن لیے بغیر گھر سے جانے کی، تمہیں اس کی سزا تو میں گھر جا کے دوں گا، فوراً اپنا سامان اٹھاؤ اور میرے ساتھ گھر چلو۔ لیکن ثنا بھی اب اس بے حس اور حیوان نما انسان سے تنگ آ چکی ہے، اس لیے اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ میرے ساتھ تم زور زبردستی نہیں کر سکتے، اور مت بھولو کہ تم میرے باپ کے گھر میں کھڑے ہو۔ اب کبیر تو ظاہر ہے کہ ثنا کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ اسی دوران میں ثنا کی ماں دیکھ لے گی تو وہ اپنے گارڈ سے کہہ کے اس کبیر کو دھکے مار مار کے گھر سے باہر تو نکلوا دے گی، لیکن اس کے بعد کبیر ثنا سے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کوئی انتہائی قدم اٹھانے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ثنا کو برباد کر سکتا ہے یا اس سے پہلے ہی ثنا کے فادر اس کبیر کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ملیحہ جس کی بربادی کی ذمہ دار اس دفعہ تو وہ خود لگ رہی ہے، کیونکہ روحام نے جب ملیحہ سے بارہا کہا ہے
کہ آج کے بعد تمہاری چھوٹی بڑی جو بھی پریشانی ہو تم مجھ سے شیئر کرو گی اور ہم مل کے اس کا حل ڈھونڈیں گے۔ اس کے باوجود ملیحہ نے موہت کی کالز اور اس کی بلیک میلنگ کو روحام سے چھپایا۔ تو اب اگر موہت اس کی زندگی برباد کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ملیحہ کا اس میں خود بھی ہاتھ ہے۔ بہرحال اب موہت اپنے لو لیٹرز اور محبت کی تمام نشانیاں روحام کے ہاتھ پہ رکھ کے جاتا ہے کہ تم خود ہی دیکھ لو تمہاری بیوی مجھ سے کس قدر محبت کرتی تھی، میرے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کر رکھے تھے، اور اگر وہ تم سے محبت کرتی تو تمہیں میری کالز کے بارے میں بتانا دیتی، وہ تو ابھی تک مجھ سے رابطے میں ہے۔ اور پھر فون کالز اور میسیجز بھی روحام کو دکھا دیتا ہے جو کہ حال ہی میں ملیحہ سے بات کرتے ہوئے اس کے پاس سیف ہیں۔ روحام تو جب یہ دیکھتا ہے ہکا بکا رہ جاتا ہے، اور پھر موہت روحام سے کہتا ہے کہ تم میری اور ملیحہ کی محبت کے درمیان آئے ہو، لیکن میں تمہیں درمیان سے ہٹا کے رہوں گا اور اپنی ملیحہ کو حاصل کر کے رہوں گا۔ روحام وہ سب چیزیں لے کے ایک تھکے ہارے کھلاڑی کی طرح جب اپنے کمرے میں واپس آتا ہے تو ملیحہ روحام کو اس طرح سے دیکھ کے پریشان ہو کے پوچھ لیتی ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ تو روحام وہ تمام محبت کے ثبوت ملیحہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، یہ تمہاری محبت کے وہ افسانے ہیں جو میرے منہ پہ مارے گئے ہیں۔ اب جا کے ملیحہ ساری صورتحال بتاتی ہے کہ روحام موہت مجھے کافی دنوں سے بلیک میل کر رہا تھا، لیکن میں اس سے رابطہ رکھنا نہیں چاہتی کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ جو عزت جو محبت مجھے آپ نے دی ہے وہ کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ وہ سب میرا ماضی تھا اور میں اس سے بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ لیکن روحام کو اب ملیحہ کی کسی بات پہ یقین نہیں، کیونکہ روحام ملیحہ سے کہتا ہے کہ اگر موہت تمہیں بلیک میل کر رہا تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اب روحام تو ملیحہ سے بالکل ہی بات چیت بند کر دیتا ہے اور صبح آفس جاتے ہوئے بھی نہ تو ملیحہ سے مل کے جاتا ہے اور نہ ہی پہلے کی طرح ملیحہ کا خیال رکھتا ہے جیسا کہ پچھلے دنوں رکھ رہا تھا جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ ملیحہ روحام کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ ملیحہ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ ادھر موہت ہے جو سوچ رہا ہے کہ روحام نے ابھی تک ملیحہ کو اپنی زندگی سے نہیں نکالا، تو پھر سے ملیحہ کو کالز پہ کالز کرتا ہے۔ ملیحہ جسے اب موہت سے شدید نفرت ہو چکی ہے بالآخر اس کی کال اٹینڈ کرتی ہے، لیکن اس سے بات کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی انسلٹ کرنے کے لیے۔ موہت سے کہتی ہے کہ میرے ہنستے بستے گھر کو اپنی نفرت کی آگ لگا کے تم نے اچھا نہیں کیا موہت۔ اور موہت کے تن بدن میں تو ملیحہ کی یہ بات سن کے آگ لگ جاتی ہے، تو ملیحہ سے غصے میں کہتا ہے کہ میری محبت کا رنگ اتنا کچا تھا کہ کسی اور کی محبت کا رنگ اتنی جلدی تم پہ چڑھ گیا۔ تو ملیحہ موہت سے کہتی ہے کہ ان تمام سوالوں کا جواب جا کے اپنی ماں سے پوچھو جس نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے دور کیا تھا۔ میری مرتی ہوئی ماں تو مجھے کسی کے حوالے کر کے سکون سے اس دنیا سے جانا چاہتی تھی، اور تمہاری ماں نے میری مرتی ہوئی ماں کی روح کو مزید جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ایسے میں میری ماں نے اگر میرے لیے روحام کا انتخاب کیا تو میں اپنی ماں کی قدر کرتی ہوں، کیونکہ تم سے اور تمہارے گھر والوں سے تو کہیں بہتر ہیں روحام بھی اور اس کے گھر والے بھی جو مجھ سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ موہت کی منت کرتی ہے کہ اگر تم سچ میں ایک اچھے انسان ہو اور تمہیں کبھی بھی زندگی میں مجھ سے محبت رہی ہے تو پلیز میری اور روحام کی زندگی برباد نہ کرو، ویسے بھی میں روحام کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا موہت ملیحہ اور روحام کے درمیان سے نکل جائے گا یا پھر ان دونوں کے درمیان میں غلط فہمی کی اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دے گا کہ بالآخر ملیحہ اور روحام کا رشتہ ٹوٹ جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔